والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح نہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک جتنا بھی کوئی پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ جو کوئی محبت پیار عقیدت کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے تو پیارے آقا سے اپنی مبارک میٹھی زبان سے جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، پیار عقیدت محبت کے ساتھ برگائے خیر الانام میں عبد السلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ جو میری طرف رکھیں، ساؤنڈ چل گیا، انشاءاللہ بھی آپ کو سرور آئے گا۔ ساؤنڈ کی کمی تھی وہ بھی پوری ہوگی، ذرا پیار سے آواز۔ اور کروڑ درود اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے، اللہ کریم ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اسی طرح جو روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، گویا کہ وہ ابھی ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہو، اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ تو ایک بہانہ بننا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، کہا کہ اللہ نے اگر امت مسلمہ کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس امت کو قرآن نہ دیتا، سبحان اللہ، پھر اسی طرح رمضان نہ دیتا، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز سورہ فاتحہ کا بالخصوص تذکرہ آیا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو آئی ہیں یہ امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت کے لیے آئی ہیں۔ تو برحال میرا وقت کیونکہ 5 منٹ کا تھا، میں اس کو اس طرح لمبا کر کے نہیں چلتا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ 3 خصلتیں سکھانا بطور مسلم باپ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا حب نبی، تم اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ یہ چیز ضروری ہے۔ یہ محفلوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، سب کو نبی کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حب آل نبیکم، نبی کی آل کی محبت سکھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن پاک سکھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب اگر تلاوت قرآن پاک کی بات کی جائے تو یہاں پر اب شان قرآن بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ شان قرآن یہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، اگر آپ ان کو پڑھتے رہیں کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن جس قرآن کی میں بات کرنے لگا ہوں
اگر تم اس قرآن کو دیکھو گے تو تب بھی ثواب ہے، سبحان اللہ، اس کو دیکھ کر پڑھو گے تب بھی ثواب ہے، سبحان اللہ، اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو تم اس کے اوپر اگر اپنی انگل بھی پھیرو گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، سبحان اللہ، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ، اگر آپ اس کا ترجمہ کرو گے یہ تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، تو میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو رمضان میں تلاوت قرآن پاک کرتے نظر آئیں گے، لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح قرآن پاک الماریوں میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کے اوپر مٹی پڑنے لگتی ہے، ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فقط صرف رمضان، آپ اس کو صرف رمضان کو صرف محسوس نہ کر لیں کہ ہم نے صرف رمضان میں عبادت کرنی ہے، ہمیں صرف لیلۃ القدر کی رات مل جائے، یہ 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جب تم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو اللہ کی عزت کی قسمیں کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے علم ظاہر کو اور علم باطن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔